ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی بزرگی کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا. صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد علماء اکرام کی تقریریں ابھی ہونی ہیں. اللہ تعالی نے مجھے بھی حاضری کا موقع دیا. رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آئے ہوئے مہمان فضیلت الشیخ طیب الرحمن صاحب زیدی حفظہ اللہ تعالی کا خطاب آپ حضرات نے سننا ہے. پھر محدث العصر علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی کا بھی انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہوگا. میں اکثر گفتگو کرنے سے پہلے اپنے علماء سے معذرت چاہتا ہوں کہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے، بے ربط میری گفتگو، جو بہت ساری غلطیاں جس میں شامل اکثر رہتی ہیں، اس سے درگزر بھی فرمائیے گا اور میری اصلاح بھی کریے گا. اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اپنی عبادت بیان کیا ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بنائی، پیدا کی، اس کو ترتیب دیا، تراشا، جو بھی، اگر قرآن و سنت کا، حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اللہ کی مخلوق میں سے ہر ایک چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی. انسان کے فائدے کے لیے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. یہ انسان اشرف ہے، افضل ہے، ابتر ہے، بہتر ہے. اللہ کی مخلوق میں انسان
کا کوئی ثانی نہیں. پھر تمام انسانوں میں اللہ نے مراتب رکھے ہیں. انبیاء کا مقام تمام انسانوں میں اعلیٰ افضل ہے. پھر انبیاء میں رسل میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرتبے رکھے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر اللہ نے فوقیت دی، اور جو مقام، جو حیثیت، جو مرتبت، جو شان اللہ نے میرے اور آپ کے آخری نبی کو عطا فرمایا ہے، نوازا ہے، وہ نبیوں میں سے بھی اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا. وہ ساری خوبیاں، وہ سارے کمالات، وہ سارے معجزات جو الگ الگ انبیاء کو اللہ نے عطا کیے تھے، وہ سب کے سب ہمارے پیارے آخری نبی خاتم النبیین میں اللہ نے اکٹھے کر دیے. ہمارے نبی کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑی رفعت اور مرتبت. نبی علیہ السلام نے انسان کی پیدائش سے لے کے اس کے مرنے تک، بلکہ میری اور آپ کی پیدائش سے پہلے کے بھی جو مراحل اور اوقات ہیں وہ بھی، اور میرے مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ساری چیزوں میں ہمارے نبی علیہ السلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. اس میں گنجائش کسی قسم کی نہیں ہے کہ کسی دوسرے اور تیسرے کی دخل اندازی کی جا سکے. میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ حقوق اللہ میں بھی کوئی کمی نہ ہو اور حقوق العباد میں بھی کوئی کجی نہ رہے. حقوق اللہ میں کوشش کرتا رہے انسان، لیکن حقوق العباد سے بھی روح گردانی نہ کرے. حقوق اللہ، اللہ تعالی کا حق. نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا نا اپنے صحابی سے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کا حق کیا ہے. صحابی نے کہا اللہ جانتا ہے، یا اللہ نے اپنے نبی کو آگاہی دے دی، اللہ کے نبی جانتے. وہ حق جو بندوں نے ادا کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کی، اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے تیسرے کو شریک نہیں کرو. اللہ کا صرف یہی حق نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے حق میں سے یہ بھی ہے کہ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. آج مسلمانوں کو بڑا دھوکہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تو ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک بھی کر رہی ہیں. میں نے اور آپ نے اللہ کا حق اس طرح ادا کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اس کی نہ تو ذات میں اور نہ ہی جملہ صفات میں سے ایک صفت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا. نبی علیہ السلام نے حق بتایا اللہ کا، وہ بندوں نے ادا کرنا ہے.
نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اب یہ بتاؤ وہ حق جو اللہ ادا کرے گا اپنے بندوں کا، معلوم ہے بندوں کا حق کیا ہے جو اللہ نے ادا کرنا کا؟ اللہ کے رسول آپ بتا دیجیے، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے نبی جانتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حق یہ تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اب تمہارا حق جو اللہ نے ادا کرنا ہے وہ یہ ہے، چونکہ تم اللہ کے حق کو ادا کر چکے ہو، اب اللہ پر یہ لازم آ جاتا ہے کہ اللہ تمہارا حق ادا کرے۔ اللہ اکبر، تمہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دے، اور وہ اللہ ادا کرے گا، لیکن اس کے لیے انسان کو اپنی زندگی میں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تقوا میں رہنا، اپنے وقت کی، اپنے آرام کی، اپنی خواہشات کی قربانیاں دینی ہے۔ بہت سارے مواقع ایسے آئیں گے کہ انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرنا پڑے گا، اور بہت سے مواقع ایسے آئیں گے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو وہ کام چھوڑنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اجازت نہیں دی، ہمارے نبی علیہ السلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی، ہمارے دین سے وہ بات نہیں ملتی، لیکن کرنا ہے۔ رسم رواج، طور طریقے، آباء و اجداد، کچھ بھی کہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو مارنا ہے، دین سے جوڑنا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو، بیٹوں بیٹیوں اور اپنی عورتوں کو اللہ اکبر دین کی ترغیب دلانی ہے، دین سے جوڑنا ہے۔ جو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں ان کو آہستہ آہستہ بڑی حکمت سے، بڑے پیار سے، انتہائی دانائی کے ساتھ ان کو دین کے قریب لانا، یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ پوچھے گا اللہ۔ آج ہمارے زمانے میں معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی ناراضگیاں، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی بغاوتیں۔ آج اس موجودہ وقت میں کہتے ہیں کہ جی گناہ سے بچنا مشکل ہے، نکاح مشکل ہے، گناہ آسان ہے، یہ بات طے ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا تکلفات میں ڈال دیا ہے، ہم نے دین پر عمل کرنا اپنے آپ پر مشکل بنایا ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے، دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہے نا، بڑے بڑے مشکل کام جو ہے اللہ اس کے ارادوں پر اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ اس پر آسانیاں اللہ اکبر مہیا کر دیتا ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو مسلمان کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے دین پہ عمل کرنا، بڑا مشکل۔ کیسے مشکل ہے؟ آپ عزم تو کیجئے، ارادہ تو کیجئے، اللہ سے وعدے تو کیجئے، جو وعدہ اللہ سے کر کے آئے ہیں ہم دنیا کے اندر، اللہ نے بھیجا ہے، وہ وعدہ یاد کیجئے۔ وفا کرنا ہے، اگر میں اور آپ اللہ سے وفا کریں گے اللہ اکبر پھر اللہ نے بھی وفا کرے گا، اور جفا کریں گے تو پھر جفا ہے۔ اللہ کی ماننے میں فائدہ ہے، نہ ماننے میں نقصان ہے، یہ وقتی زندگی ہے، اور اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ ساری زندگی میری اور آپ کی گناہوں میں گزری، جرائم میں گزری ہے، نافرمانیوں میں گزری ہے، اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل میرے اور آپ نے زندگی گزاری ہے۔ اللہ اکبر، رب العالمین اتنا مہربان ہے، اللہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ نبی علیہ السلام کے بعد ایک بوڑھا آیا، ہاتھ میں لاٹھی ہے، پیروں میں لرزہ ہے، ہاتھ ہل رہے، کمر اڑ چکی ہے، انتہائی لاغری کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، لیکن آج سے پہلے کی زندگی میری تاریکیوں میں گزری ہے، گناہوں میں، اللہ کی بغاوتوں پر، دنیا
دنیا میں کوئی جرم کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو. چوریاں میں نے کی، ڈکیتیاں میں نے ماری ہے، زنا میں نے کیا ہے، حق تلفیہ میں نے کی ہے. کوئی جرم ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے نہ کیا ہو. کیا اسلام قبول کرنے کے بعد میرے سارے گناہ، میری زندگی بھر کے گناہ اللہ معاف کرے گا؟ یہ ہے میرا اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ کفر کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزری، اللہ کی بغاوتوں پہ تو نے زندگی گزاری ہے. جس زندگی کے لمحوں میں ظلم ہی ظلم تھے، اللہ کی ناراضگیاں ہی ناراضگیاں تھیں، اللہ کی بغاوتیں ہی بغاوتیں تو نے کی. چونکہ تو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آج تجھے احساس ہے اسلام کو قبول کر رہا ہے. اسلام تو اتنا اعلیٰ ہے، جب تو اسلام قبول کرنے کے بعد اعمال کرے گا اللہ تیری نیکیوں کے بدولت تیرے درجات کو بلند کرے گا. لیکن اسلام اتنی حیثیت اور اہمیت کا حامل ہے. اللہ اکبر، ابھی تو کلمہ پڑھے گا، تیری زبان سے اگر دل کی گہرائیوں سے یہ نکلتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی بھی الہ نہیں، ہمارا کوئی بھی معبود و مسجود نہیں. عہد کرتے ہوئے تو کلمہ پڑھے گا، اسلام میں داخل ہو جائے گا. اللہ اکبر. اسلام قبول کرنے والوں کے سابقہ گناہ اسلام قبول کرنے کے بدولت رب العزت معاف کر دیتا ہے. یہ سعادت انہیں ملتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اتنا مہربان ہے، قرآن میں کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، اللہ اکبر، گناہوں پر مشتمل زندگیاں گزارنے والوں، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے. اللہ اکبر. اللہ سے لو لگا کے رکھو، اللہ سے جڑ کے رکھو، اللہ سے امیدیں لگاتے رہو گے. اللہ اکبر. قرآن میں رب العالمین نے وعدہ کیا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللہ کہتا ہے اللہ سے جڑ جاؤ، اپنے گناہوں کی معافیوں کا اللہ سے سوال کرتے رہو. وآمنا. اللہ اکبر. اللہ سے مکمل اپنے آپ کو جوڑ لو، ایمان میں پختگیاں حاصل کرنے کی کوشش کرو. وعمل عملا صالحا. تک و دو میں لگے رہو کہ کسی طرح اللہ غم سے راضی ہو جائے. وہ اعمال کرتے رہو کہ جو رب کی رضا پر مشتمل ہے، وہ اعمال کرتے رہو جو اللہ اکبر نبی علیہ السلام کے مطابق عمل ہے. عملی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ اکبر پیش کرتے رہو. جب تم معافی مانگو گے ایمان کی تجدید پہ تجدید کرتے رہو گے، عمل صالح میں زندگی گزارنے میں آگے آگے رہو گے. اللہ کہتا کہ میں تمہارے گناہوں کو معافی نہیں کروں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہو.
لیکن احساس تو پیدا ہونا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے. صحابہ کرام سے غلطیاں ہوتی, چوک ہو جاتی تھی, نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور اللہ کے رسول سے کہتے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے, میں اللہ کی بغاوت پر اللہ اکبر مشتمل عمل کر چکا ہوں. اللہ کے رسول اللہ اکبر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کو اللہ معاف کر دے. اللہ کے نبی اللہ اکبر نبی علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے, گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو. تیری زندگی میں تیرے دل میں یہ احساس پیدا ہو جانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے بہت بڑی بات ہے. اور جس انداز میں تو اللہ سے جڑنے کے لیے آیا ہے, پھر اللہ کی رحمت تو وہ ہے تو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا, صحابی رسول سے زنا ہو گیا, اپنے آپ کو پیش کر دیا. صحابیہ سے زنا ہوا, اللہ اکبر نیا دور ہے, ابتدائی وقت ہے, تربیت ہو رہی ہے, انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہے, نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. اللہ اکبر صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ کے رسول حد لگا دیجئے, ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں منہ نہ دکھا سکتا. اپنے آپ کو سنسار کروایا, رجم کروایا, اپنے میں پتھر برسوائے جو اللہ کے قانون کے مطابق تھے. کسی نے کہا کہ یہ اللہ اکبر ظالم تھا, گناہگار تھا. جب خون کپڑوں پہ آیا نبی علیہ السلام تک بات پہنچی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اندازہ نہیں ہے, اگرچہ اس کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ اللہ کو ناپسند تھا, لیکن اپنے آپ کو جو اس نے پیش کیا ہے, اپنے اوپر حد کو نافذ کروایا ہے. اگر اللہ اکبر مدینہ کے سارے 70 اور بسا اوقات 70 لوگوں میں بلکہ پورے علاقے میں تمام لوگوں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے, اللہ سب کو معاف کر دے اور اس کی توبہ اسی طرح رکھی. نبی علیہ السلام کی خدمت میں صحابی آئے, کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے ایک عورت کو چھو لیا گئے, ہاتھ لگایا گئے. اللہ کے نبی مجھ پر حد لگا دیجئے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رکو بیٹھ جاؤ, اذان دینے والے نے اذان دی. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی. اس صحابی نے اللہ کے نبی کی اقتدا میں باجماعت نماز ادا کی. کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے, مجھے صاف کر دیجئے, مجھ سے جرم ہو گیا, مجھ سے گناہ ہو گیا, کوئی زنا نہیں ہوا تھا, معمولی سا ایک گناہ جو یقینی معاشرے میں بڑا گھناؤ نہ سمجھا جاتا ہے. کسی غیر عورت کو, غیر محرم کو ہاتھ لگایا گئے, چھوا گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے ہمارے ساتھ باجماعت نماز ادا کی ہے. جی اللہ کے رسول میں نے نماز ادا کی ہے. آپ نے فرمایا اس نماز پڑھنے کے بدولت رب العزت نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا. اتنا مہربان ہے اللہ. لیکن مجھے تھوڑا سا اللہ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اللہ بہت ہے. اللہ اپنی رحمتوں کو لے کے, اپنی برکات کو لے کے, اپنی مغفرت سے بھرپور انداز میں تیری اور میری طرف آئے گا. شرط یہ ہے کہ تیری زندگی کے اعمال اور تیرے گناہوں میں اللہ اکبر شرک نہ ہو. اللہ کے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہ کیا. اللہ مہربان ہے, بڑا غفور الرحیم ہے. کس طرح اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اندازہ ہے کس طرح. ہم اور آپ تو روٹین میں بس وضو کر رہے ہیں نا, آئے نل کھولا, وضو کا پانی ہم نے لیا, بالٹیاں جہاں 2 گلاس میں ہم 1.5 گلاس میں وضو کر سکتے تھے, ہم نے جناب بالٹیوں کی بالٹیاں بہا دی. نبی علیہ السلام بڑے مختصر پانی میں وضو کیا کرتے تھے. میں اور آپ کرتے کیا ہے, نل کھول دیا, ہم نے ہاتھ دھوئے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی پانی کی ضرورت تھی نل کھول کے پانی لیتے, اپنے ہاتھوں کو ملتے, انگلیوں میں خلال کرتے,
سردیوں میں جگہیں خشک رہ جاتی ہیں، چمڑی آپ کی میری خشک ہوتی ہے، ہر ایک کو مہیا نہیں ہے چیزیں کہ جناب وہ کریم لگا سکے یا ویسلین کا استعمال کر سکے یا تیل کا معمول ہو اپنے ہاتھوں کو تر رکھ سکے، یہ جگہیں خشک ہو جاتی ہیں۔ میرا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے جو وضو کا اہتمام کیا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے فَأَحْسَنَ الْوُضُوء، فضیلت ان کی ہے، مقام ان کا ہے، شان ان کی ہے، اللہ اکبر، گناہ ان کے معاف ہوتے ہیں جو وضو کو احسن انداز میں ادا کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی کیفیت، ہم وضو کو کیا عبادت، یہ وضو عبادت ہے، اگلی عبادت کی قبولیت کی شرط ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، اللہ اکبر، لیکن اگر نماز کے لیے تو وضو نہیں کرے گا، بلا عذر اگر بغیر وضو کے نماز تو پڑھے گا، اللہ اکبر، اللہ تیری نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ پانی نہیں ہے آپ تیمم کر لیجئے، لیکن پانی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، وضو کر سکتے ہیں، لیکن میری اور آپ کی کیفیت بڑی بے دلی سے میں اور آپ وضو کرتے ہیں، اللہ اکبر، میرا اور آپ کا امتحان یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے جب تم نماز کے لیے آؤ تو علیکم بالوقار، علیکم بالسکینہ، وقار کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے جا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، زبانوں پر گفتگو، اول فول جملے، طوفان بدتمیزیاں، ہمارے منہ میں گٹکا اور پان، نسوار، عجیب سی میری اور آپ کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب مسجد میں آنے کا ارادہ کرو تو وقار کے ساتھ آؤ، سکون کے ساتھ آؤ، اطمینان کے ساتھ مسجد میں آؤ۔ جب نماز میں کھڑے ہو تو بڑے اطمینان کے ساتھ جبریل امین نے انسانی شکل میں آ کے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کسے کہتے گئے؟ پیارے محبوب نے فرمایا جب تو رب کے سامنے کھڑا ہو یہ گمان کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر تیرا ایمان اتنا نہیں، تجھے یہ گمان نہیں بلکہ یقین کرنا کر پڑے گا کہ انک ترا فإن لم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تجھے یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ تو تیری ہر ادا پر نظر رکھا ہوا ہے۔ نماز اتنے اطمینان سے تو نے پڑھنی ہے اور اللہ کے لیے پڑھنی، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں بھی اگر میں اور آپ کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، کسی عدالت میں جاتے ہیں، میں اکثر یہ بات ذکر کرتا ہوں، میں کسی کیس میں عدالت میں گیا، وہاں پر پیشی تھی جج صاحب کے سامنے، بڑی دیر کے بعد وقت آیا، مجھے سارے طریقے سکھا رہے تھے، جو وکیل تھا میرا، یار بڑے ادب سے جانا، بس خاموش کرے رہنا، جو بھی وہ کہتا رہے سنتے رہنا، ہونا وہی ہے جو ہم لوگ کریں گے کہیں گے، آپ نے بس باتیں خاموشی سے سننی ہے۔ میں وہاں پر جا کے کھڑا ہوا تھا، اتفاق میری موبائل کی نا بیل بجی، بیل بجی، آپ یقین کریں ایسے گھور دیکھا اس نے مجھے جیسے ابھی مجھے کھا جائے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اس ظالم کا ڈر میرے دل پہ دماغ پہ تو نہیں تھا، لیکن اس موقع پر مجھے اللہ یاد آیا۔ ہم یہاں پر اتنے اہتمام سے جا رہے، معمولی سی غلطی، معمولی سی چوک ہے، ایک بیل بجی ہے فون کی، اس پر اتنا مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے، اور دنیا والوں پر اتنا اللہ اکبر، اس کا رعب، اتنا دبدبا، اتنا خوف۔ ہم اللہ کو کیوں بھول گئے ہیں کہ اللہ بھی تو ہماری زندگیوں پر، ہماری زندگیوں کے لمحے لمحے پر نظر رکھا۔ آج اگر کوئی اللہ سے ڈر گیا نا، کل قیامت کے دن اللہ کا ڈر، اللہ اکبر، اس کے قریب تک نہیں آئے گا۔ لیکن آج اگر اللہ سے نہیں ڈرا اپنی زندگی میں، کل اتنا اللہ ڈرائے گا کہ کوئی پرسان حال نہیں۔ دو امن اور دو خوف اللہ کسی پہ جمع نہیں کرے گا۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈر گیا، کل قیامت کے دن اللہ اپنا ڈر نکال دے گا، دور کر دے گا۔ آج اگر امن میں رہا، اللہ سے نہ ڈرا، پھر اللہ اتنا ڈرائے گا کہ کوئی پرسان حال نہیں۔ آج خوف خدا پیدا کیجیے۔ ضرورت ہے کہ تقویٰ میری اور آپ کی زندگی میں ہو۔
جب تقویٰ ہوگا اللہ بہانے، میں اس موقع پہ کہتا ہوں کہ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میں اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کر دوں. آسمان دنیا پہ آتا ہے نا، حل من مستغفر، کوئی ہے جو گناہ کیا ہوا ہو، اپنی جان پر ظلم کیا ہوا ہو، میری بغاوتوں پر اس نے زندگی گزار، کوئی ہے تو آئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان وضو کرتا ہے، مسلم میں روایت موجود ہے کہ انسان جب اپنے ہاتھوں پر پانی ڈال کے ہاتھوں کو ملتا ہے، پانی ہاتھوں پر لگتے ہوئے اللہ اکبر جب ہاتھوں سے جدا ہو کے زمین پر گرتا ہے، وہ پانی کی بوندیں اور قطرے کی زمین پر نہیں گرتے، بلکہ اللہ اکبر وہ تیرے میرے گناہوں کو لے کے زمین پہ ندی نالیوں میں لے کے چلے جاتے گئے. انسان جب اللہ کے نبی فرماتے گئے انسان منہ میں کلی کے لیے پانی ڈالتا گئے، انگلی سے اپنے دانتوں کو ملتا گئے، بداگر منہ کی گندگی غلاظت مجھے تجھے نظر تو آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ظاہری غلاظت ہی نہیں ہوتی، بلکہ منہ سے جتنے گناہ ہوئے گئے، اللہ اکبر زبان سے گناہ ہوئے، اللہ اس پانی کی کلی کے بدولت منہ کے اندر کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ناک میں پانی لیتا گئے، ناک جوڑتا گئے، چھینٹوں کے ذریعے اللہ اکبر ناک کے گناہوں کو جاڑ دیتا گئے، چہرے پر پانی ڈال کے ملتا گئے، یہاں تک کہ یہ پل کے یہ بھوے یہ آنکھوں سے انسان نے گناہ کیے. اللہ اکبر اللہ کے نبی فرماتے گئے ان پلکوں اور بھووں آنکھوں کے گناہوں کو یہ وضو کا پانی پورے چہرے سے اللہ اکبر لیتا ہوا داڑھی کے ذریعے زمین پہ گرا دیتا گئے. انسان ہاتھ دھوتا گئے، کوہنیوں تک کے گناہ اللہ معاف کر دیتا گئے. گناہ ان پانی کے بوندوں کے ذریعے زمین پہ گر جاتے گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان اللہ اکبر پانی ہاتھ میں پانی لگا کے سر کا مسا کرتا گئے، کانوں کا خلال کرتا گئے، اللہ سر کے اور کانوں کے گناہوں کو بھی اللہ اکبر تجھ سے دور کر دیتا گئے. پیر کی باری آتی ہے، پیروں سے گناہ کی طرف چل کر گیا تھا، اللہ اکبر اللہ وہ گناہ بھی تیرے معاف کر دیتا گئے. نبی علیہ السلام فرماتے گئے وضو کرنے کی عادت ڈالو. اللہ کے نبی صرف فرض نمازوں کے لیے وضو ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی ہمیشہ وضو سے رہتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی وضو سے رکھنے کی عادت ڈالنے کی تلقین کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب فرماتے آپ سونے کے لیے بستر پہ جانے کا ارادہ کرتے، اللہ اکبر عشاء پڑھ لی، سنتیں پڑھ لی، نوافل ادا کر لیے، ذکر اذکار یہ سب کچھ ہو چکا گئے، سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو وضو کر کے بستر پہ جایا کرو. نبی علیہ السلام کی یہ عادت، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میاں بیوی آپس میں جب ملاپ کرتے ہو نا، ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ اگر تمہارا ارادہ ہو، بہتر تو یہ ہے کہ تم غسل کر لو دوسری دفعہ ملاپ سے پہلے. اگر غسل نہ کر سکو، کوئی مجبوری ہے، تو کم از کم دوسری مرتبہ ملاپ سے پہلے وضو کر لیا کرو. اور اگر سونے کا ارادہ کرو تو غسل کر کے سو، اگر غسل کی سہولت نہ ہو تو کم از کم وضو کرو، پھر اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاؤ. نبی علیہ السلام کا معمول تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے وضو ہمیشہ رکھا. میں اور آپ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وضو کرنے والے کی گناہ اللہ معاف کرتا ہے. اللہ اکبر. ہم کوفت محسوس کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار ظہر کا وضو باقی ہے، ٹھیک ہے وسعت ہے، کر سکتے کوئی حرج نہیں، لیکن دوبارہ وضو کرنے میں اجر ہے، تیسری مرتبہ وضو کرنے میں اجر ہے. پانی کا اسراف نہ ہو، پانی کا ضیاع نہ ہو. نبی علیہ السلام نے اتنی تاکید
تاکید اور اتنی تلقین آپ نے فرمائی ہے وضو میں پانی کو لیتے ہوئے. نبی اسلام فرماتے ہیں اگر ایک جاری نہر پہ تم بیٹھے ہوئے ہو نا, نہر بہ رہی ہے, اللہ اکبر, تم نے وضو کرنا ہے, اس بہتی ہوئی نہر سے اتنا پانی لو جتنا تمہارے وضو کی ضرورت ہے, جتنے تمہارے وضو کی ضرورت. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو, وضو کرو گے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرو گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بتاؤ اگر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے, نہاتا ہے, دھوتا ہے, اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کو چیل رہتی ہے؟ نہیں. 5 مرتبہ وضو کرنے والا اور 5 مرتبہ نماز کی ادائیگی کرنے والا بالکل اس طرح پاک اور صاف. ظاہری طور پر غسل کرنے والے کے جسم کو اللہ پاک کر دیتا ہے اور باطنی طور پر وضو اور نماز ادا کرنے والے کو اللہ پاک کر دیتا ہے. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے وضو کرو, وضو کے بعد کی دعاؤں کی عادت ڈال لو. اذان کو تو اہتمام کے ساتھ اذان کا اہتمام کرو. اذان دینے والے کو اگر اللہ اجر دیتا ہے تو جناب اذان کا جواب دینے والوں کو بھی رب العالمین اجر عظیم سے نوازتا ہے. آج ہماری زندگیوں سے اذان کے جواب کا اہتمام ختم ہو چکا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے اگر مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر. آج ہمارے ہاں کیا ہم لوگ اذان کا جواب دیتے ہیں؟ اذان کا جواب ہم لوگ دیتے ہیں؟ نہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذان کے جواب کا اہتمام, بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فقولوا مثل ما یقول, جو مؤذن کہے اسی کے مثل تم نے اللہ اکبر کہنا ہے. اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے بتائیں؟ جو نہیں کہتے وہ بھی بولیں. کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذان کا جواب دو. ایک روایت میں ہے اذان جب ختم ہو جائے تو مجھ پر درود پڑھو. روایتوں میں موجود ہے احادیث کے اندر جب درود پڑھ لو تو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. میرے لیے وسیلے کی دعا کرو. مقام ہے جنت کے اندر اور مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ اللہ وہ مقام مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کرے گا. لیکن جو میرے حق میں اس مقام کے لیے دعا کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اکبر اس پر مجھ پر لازم ہوگا کہ میں اس کی قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں شفاعت کروں. اذانوں کا جواب ہم لوگ دینا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اذان کے بعد کی دعائیں بہت کم لوگوں کو آتی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مؤذن کی اذان سنو تو مؤذن کا مثل جواب دیتے رہو. مؤذن اذان دے چکے تو یوں کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ اپنی عادت ڈالو. اللہ کے رسول فرماتے اگر تم اذان کے بعد یہ جملے کہو گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ آخر تک, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے غفر لہ ذنب, اللہ رب العزت یہ جملے ادا کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کل قیامت کے دن اللہ نہ کرے بڑا پچھتاوا ہوگا. آج ضرورت ہے, آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. یہ دعا پڑھنے سے اللہ گناہ معاف کر رہا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمیدا فقولوا اللہم ربنا لک الحمد.
جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تم کہو اللہم ربنا لک الحمد. تمہارے یہ جملے اگر فرشتوں کے جملے سے مل گئے، ٹکرا گئے، موافقت ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گئے اللہ اکبر، تمہارے گناہوں کی پاکی کا یہ سبب جملے بن جائیں گے. آمین کی آوازیں ہماری نہیں نکلتی. اللہ اکبر، بڑی بے دلی سے ہم سورہ فاتحہ پر آمین کہتے گئے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. مد بها صوتا، اپنی آواز کو دراز کرنے کی، بلند کرنے کی عادت ڈالو. اگر یہ آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت ہو گئی تب بھی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہم نے بڑا ہلکا لیا اسے، ہم روٹین میں کہہ رہے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں کہتے آمین. ہمارے جھگڑے اس میں کہ وہ آمین نہیں کہتے، ہم آمین کہتے. سنت ہے، سنت ٹھیک ہے، یہ جذبے ہے، لیکن آمین کہتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ جواب دیتا ہے. کبھی اندازہ کیا ہے اپنے میں نے؟ حمیدنی عبدی، اثنى علی عبدی، مجدنی عبدی. رب العالمین آسمانوں سے جواب دیتا ہے جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے. آخر میں اللہ کہتا ہے ہذا لعبدی ولعبدی ما سأل. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ آخر میں کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ ساری چیزیں. میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا ہے میں اس کو عطا کرتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہم مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن ہمیں سورہ فاتحہ آتی نہیں، آتی ہے تو ترجمہ نہیں آتا، اور ترجمہ آتا ہے تو بے دلی سے، بے رخی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. بس ختم کرنا ہے ہم نے. لوگوں نے ختم کیے، ان پہ ہم نے فتوے لگا دیے. آج ہم خود ختم کے پیچھے لگے ہوئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے معافی مانگو، اور ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. کبھی وضو کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اذان کا جواب دینے والوں کا اللہ اکبر رب العالمین کا قرب مل جاتا ہے. آمین کہنے والوں کو اللہ معاف کر رہا ہے. ربنا لک الحمد کہنے پر اللہ گناہوں کی معافی اللہ اکبر مجھے اور آپ کو دے رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کا جب سلام پھیرو نا، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جہاں دیگر وظائف، وہ طویل واقعہ ہے، بے شمار واقعے اس سے جڑے ہوئے ہیں. کئی احادیث کے اندر اللہ اکبر منقول ہے کہ ہر نماز کے بعد نبی علیہ السلام فوراً سنتیں نہیں پڑھتے تھے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بس سلام پھیرا، اکثر مسجدوں کے اندر امام صاحب نے دو چار رٹے رٹائے جملے ادا کیے، فوراً پوری مسجد جو ہے نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، سنتوں کے لیے کھڑی ہو. خلاف سنت عمل ہے یہ سارے. نبی علیہ السلام نماز کا سلام پھیر کے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام، بے شمار دعائیں تھی وہ پڑھتے تھے. اور پھر اس میں یہ بھی نبی علیہ السلام نے آگے وضاحت فرمائی، کوئی اگر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، ایک روایت میں آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، اگر یہ پڑھ لے گا 33 مرتبہ سبحان اللہ. پڑھتے ہیں آپ لوگ نماز کے بعد؟ پڑھتے ہیں؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ اسپیڈ والا جس میں انگلیاں یوں 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 چل رہی ہوتی ہیں. یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، مذاق ہے. دنیا میں کسی کے سامنے کوئی درخواست لے کے جاتے ہیں، کتنی عاجزی ہوتی ہے. حضرت مہربانی فرمائے، مہربانی کیجیے، اللہ نے آپ کو مقام دیا، آپ کر سکتے ہیں، آپ کی حیثیت ہے، آپ اس مسند پر ہیں، اس عہدے پر ہیں، اس سیٹ پر ہیں، آپ کو اس پر بڑا جوان کیا گیا ہے. ہم دنیا والوں کی اتنی چاپلوسی کرتے ہیں، لیکن جب رب کے سامنے اس کی تحمید و تمجید اور اس کی تکبیر کی بات آتی ہے تو اپنی انگلیوں کو ایسے گھماتے ہیں اللہ اکبر. نہ میرا ساتھ زبان دے رہی ہوتی ہے، نہ انگلیوں کے اللہ اکبر نشان دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کا مذاق ہے یہ. دل کے اللہ کو اکبر گہرائیوں سے اطمینان کے ساتھ
وہی جب تو اللہ کا ذکر کر، اللہ کی عبادت کر، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرا اتنا ایمان نہیں، یہ تو تجھے یقین کرنا پڑے گا، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تیری ذات تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ میں بڑا کمزور ہوں۔ سبحان اللہ، تیری ذات بے عیب ہے، الحمدللہ میری کوئی حیثیت نہیں، تعریفوں کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تیری ذات ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا اگرچہ تو نے بنائی، یہ دنیا بڑی ہے، بڑی وسیع ہے، اللہ اکبر، ہر آنے والا دل، ہر آنے والا لمحہ، اللہ اکبر، زمین اپنے خزانوں کو بغیر نکال رہی ہے، یہ دنیا آنے والے وقتوں میں قیمتی سے قیمتی بنتی جا رہی ہے، لیکن اللہ اکبر، تیرے مقابلے میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں، تو بڑا ہی نہیں بلکہ اللہ تو سب سے بڑا، تو ہی ہے، سب کچھ تو ہے۔ بڑے محبت سے، بڑے پیار سے یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کی جا رہی ہے، آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، اللہ اکبر، لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اگر یوں ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اگر اللہ نے بھی یوں کر دیا تو میرا آپ کا قیامت کے دن کوئی حال نہیں ہوگا۔ اس سے قبل کہ میری اور آپ کی زندگی کا اختتام ہو، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رویوں کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مزید جڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی نماز پڑھیے، لیکن نماز کو اللہ کی عبادت کے لیے پڑھیں۔ اچھی بات ہے، ایک چیز جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کی روٹین میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اگر روٹین میں آ گئیں اور آپ کی توجہ مزید نہ ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ وہ روٹین کی عمل روٹین میں ہی رہ جائیں، اس کا اجر و ثواب نہ ہو۔ بس اللہ سے مزید جڑنے کی میں اور آپ کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت آتی رہے گی۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر